بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ علامہ ساوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں قرآن مجید کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس لیے کی گئی تاکہ اللہ کے بندے اس کی پیروی کرتے ہوئے ہر اچھے کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ حدیث پاک میں بھی اچھے اور اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرنے کی ترغیب دی گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی تو وہ کام ادھورا رہ جاتا ہے۔ جس اہم کام کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کی گئی وہ کام ادھورا رہتا ہے۔ تو ہر اچھے کام، ہر نیک کام، ہر اہم کام سے پہلے، ہر جائز کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ الرحمن الرحیم جو بہت مہربان رحمت والا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو رحمان اور رحیم فرمایا تو یہ اس کی شان سے بعید ہے کہ وہ رحم نہ فرمائے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رحم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرماتا ہے، اس کی صفت ہی رحیم والی ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ ایک سائل نے ایک بہت بڑا دروازہ تھا، اس دروازے پر جا کر اس نے کچھ مانگا تو اس دروازے سے اس کو تھوڑا سا دے دیا گیا۔ دروازہ بہت بڑا تھا، سائل نے سمجھا کہ بڑا دروازہ ہے تو بڑی خیرات ملے گی، تو دروازے سے بڑی خیرات نہیں ملی، تھوڑی سی خیرات ملی۔ دوسرے دن وہ کلہاڑا لے کر آیا اور دروازے کو توڑنا شروع کیا۔ اس سے کہا کہ تو ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ دروازہ بڑا ہے تو عطا بھی بڑی ہونی چاہیے، جب تم نے دینا تھوڑا سا ہے تو پھر دروازہ چھوٹا کر، یا دروازے کو اپنی عطا کے لائق کر یا پھر اپنی عطا کو دروازے کے لائق کر۔ تو اللہ رب العالمین رحم فرمانے والا ہے، رحیم کی صفت اس کے اندر موجود ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ رحم نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمانے والا ہے۔ تو فرمایا اے ہمارے اللہ، رحمت کے سمندروں کو تیری رحمت سے وہ نسبت ہے کہ جو ایک چھوٹے سے ذرے کو تیرے عرش سے نسبت ہے، اور تو نے اپنی کتاب کی ابتدا میں اپنے بندوں پر اپنی رحمت کی صفت بیان کی، اس لیے ہمیں اپنی رحمت اور فضل سے محروم نہ رکھنا۔ تو ہر اچھے کام سے پہلے، ہر نیک کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی چاہیے۔ علماء کرام نے بسم اللہ کے متعلق بہت سے شرعی مسائل بیان فرمائے ہیں۔ جو بسم اللہ ہر سورت کے شروع میں لکھی ہوئی ہے یہ پوری آیت ہے، یعنی آیت کا کوئی حصہ نہیں، یہ جو ہر سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن لکھی ہوئی ہوتی ہے یہ ایک پوری آیت ہے۔ اور سورت نمل کے اندر ایک آیت میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے تو وہ وہاں آیت کا حصہ ہے۔ بسم اللہ ہر سورت کے شروع کی آیت نہیں، یعنی یہ کسی سورت کی آیت نہیں، یہ ایک الگ قرآن پاک کی مستقل آیت ہے۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن پاک میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورت ملی ہوئی نہیں، بلکہ بسم اللہ کو اوپر الگ لکھا جاتا ہے اور پھر بعد میں سورت کی ابتدا کی جاتی ہے۔ تو بسم اللہ کسی سورت کا حصہ نہیں بلکہ یہ مستقل قرآن پاک کی آیت مبارکہ۔ تراویح پڑھانے والے کو چاہیے کہ وہ کسی ایک سورت کے شروع میں بسم اللہ آواز سے پڑھے تاکہ ایک آیت نہ رہ جائے۔ جس طرح عموماً تراویح پڑھانے والے حافظ صاحب ویسے آہستہ آواز میں بسم اللہ پڑھتے ہیں، پھر وہ قل هو اللہ احد میں جا کر ایک دفعہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھتے ہیں،
اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو ایک دفعہ بلند آواز سے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، کسی بھی وقت پڑھنی چاہیے، کسی بھی تلاوت کرتے ہوئے، تاکہ یہ ایک آیت رہ نہ جائے، اس لیے پڑھی جاتی ہے۔ تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا سنت ہے، لیکن اگر شاگرد استاد سے قرآن پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے سنت نہیں ہے، کیونکہ استاد بار بار قرآن پڑھا رہا ہوتا ہے تو بار بار پڑھنا سنت نہیں ہے۔ ایک دفعہ ابتدا میں پڑھ لی اعوذ باللہ تو اس کے بعد پھر تلاوت ہی کرتے رہیں، بار بار اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ سورت کی ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب ہے۔ اگر سورت توبہ سے تلاوت شروع کی جائے تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں کو پڑھا جائے۔ اگر تلاوت کے دوران سورت توبہ آ جائے تو پھر بسم اللہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، کیونکہ اس سورت کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ کے عذابات کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہان والوں کا پالنے والا ہے، یعنی ہر طرح کی حمد اور تعریف کا مستحق اللہ ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کمال کی تمام صفات کا جامع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی صفت ناقص نہیں ہے، بلکہ تمام کی تمام صفات کامل ہیں۔ حمد کا معنی کسی کی اختیاری خوبیوں کی بنا پر اس کی تعریف کرنا، اور شکر کی تعریف یہ ہے کہ کسی کے احسان کے مقابلے میں زبان، دل یا اعضاء سے اس کی تعظیم کرنا۔ ہم چونکہ اللہ تعالیٰ کی حمد عام طور پر اس کے احسانات کے پیش نظر کرتے ہیں، اس لیے ہماری یہ حمد تعریف بھی ہے اور اللہ رب العالمین کا شکر بھی ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی نعمت ملے، کوئی خوشی ملنے کہتے ہیں الحمدللہ۔ یہ جو الحمدللہ کہا جاتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ کسی بھی نعمت ملنے پر اس کے شکر کے طور پر جو کلمات کہے جاتے ہیں وہ الحمدللہ ہی ہیں۔ تو الحمدللہ کہنے والا اللہ کی تعریف بھی کر رہا ہے اور اللہ کی نعمتوں پر شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ کچھ کھائے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے اور کچھ پیے تو اللہ تعالیٰ کی حمد کرے، یعنی کچھ کھائے تو کہے الحمدللہ، کچھ پیے تو کہے الحمدللہ، تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر خوش ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، جو آپ ہر نماز سے پہلے بھی پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ بھی پڑھتے ہیں۔ یہ ذکر نماز کے ساتھ کرنا خاص نہیں ہے، یہ ایک الگ ایک مستقل عبادت ہے اور یہ افضل ذکر ہے، اس لیے ہر نماز کے بعد ذکر کر لیتے ہیں کہ مرتے وقت بھی یہ ذکر یاد رہے اور یہ ذکر کرتے کرتے ہماری دنیا سے رخصتی ہو، ایمان کے ساتھ خاتمہ ہو، بطور یادگیری اللہ کا یہ ذکر کیا جاتا ہے۔ تو سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کوئی نعمت نازل فرماتا ہے اور وہ نعمت ملنے پر الحمدللہ کہتا ہے تو یہ حمد اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی دی گئی نعمت سے زیادہ افضل ہے، کیونکہ ہمیں ہمیشہ اللہ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو شکر کے طور پر الحمدللہ کہنا یہ ایک بہترین وظیفہ اور بہترین عمل ہے۔ خطبے میں حمد واجب اور کھانے کے بعد حمد کرنا مستحب ہے۔ چھینک آنے کے بعد الحمدللہ کہنا یہ سنت ہے، اور اگر کوئی بندہ حرام کام کر رہا ہے اس پر الحمدللہ کہہ رہا ہے تو وہاں پر الحمدللہ کہنا حرام ہے، اور بعض صورتوں میں تو الحمدللہ کہنا کفر بھی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا کہ ہر اچھے اور نیک کام پر اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اس کی دی ہوئی نعمتوں پر۔ اب کوئی بندہ چوری کر رہا ہے، وہ کہے دیکھو مجھے تو نعمت ملی، اب اس پر بھی وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو وہاں الحمدللہ پڑھنا حرام ہے، کیونکہ حرام کام کر رہا ہے۔ چوری کرنا جائز تو نہیں، چوری کرنا حرام کام ہے، تو حرام کام پر وہ الحمدللہ پڑھ رہا ہے تو الحمدللہ پڑھنا یہ حرام ہے۔
للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ اس ذات اعلیٰ کا عظمت والا نام ہے جو تمام کمال والی صفتوں کی جامع ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس لفظ کے معنی بھی بیان کیے، جیسے اس کا ایک معنی ہے عبادت کا مستحق، للہ کا ایک معنی ہے وہ ذات جس کی معرفت میں عقلیں حیران ہیں، للہ کا تیسرا معنی ہے وہ ذات جس کی بارگاہ میں سکون حاصل ہوتا ہے، اور چوتھا معنی للہ کا یہ ہے وہ ذات کے مصیبت کے وقت جس کی پناہ تلاش کی جائے۔ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالمین کا کیا معنی ہے؟ رب کے بہت سارے معنی ہیں۔ رب کا معنی سید بھی ہے، رب کا معنی مالک بھی ہے، رب کا معنی معبود بھی ہے، رب کا معنی ثابت بھی ہے، مصلح بھی ہے، اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچنے والا بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہر موجود چیز کو عالم کہتے ہیں، اور اس میں تمام مخلوقات داخل ہے۔ پوری کائنات یہ عالم ہے، تمام کی تمام مخلوقات یہ سب عالم ہے۔ تو اللہ رب العالمین تمام عالمین کا رب ہے، یعنی سارے جہان اور سارے جہان والوں کا اللہ تعالی رب ہے۔ اللہ رب العالمین اپنی ربوبیت کا صدقہ اور اپنی رحمت کاملہ ہم پر نازل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔